السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ پہلے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا واقعی اللہ جس سے نہیں چاہتا وہ ایمان نہیں لاتا ہے، چاہے ان کی طرف فرشتے اتار دے، مردے اس سے بات کر لیں یا ان پر ہر شے لا کر جمع کر دی جائے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر انسانوں سے حساب کتاب کیوں ہو؟ کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہے ایمان نہیں لائے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا اللہ ہر نبی کے لیے انسان اور جن کے شیاطین کو دشمن بنا دیتا ہے اور پھر وہ بہکانے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں بتاتے ہیں، اور اگر رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے؟ تو یہاں بھی رب کی مرضی سے ہی، یعنی رب جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو نبی کے لیے دشمن بنا رہا ہے، تو پھر اس میں ان لوگوں کا کیا قصور؟ یہاں بھی قصور تو سارا رب کا ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو وہی لوگ برے کام کرتے ہیں اور وہ اس میں لگے رہتے، اسی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یعنی اللہ خود کروا رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ خود کروائے اور پھر حساب کتاب رکھ دے اور پھر یہ بھی کہے کہ صحیح بات کیوں نہیں ہو رہی ہے یا ایسا غلط کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ انتہائی نامعقول سی بات ہے کہ ایک کام کو خود رب نہیں کر رہا، رب نہیں چاہ رہا ہے، پھر وہ الزام انسانوں پر لگا کر انہیں سزا بھی دینا چاہتا ہے۔ تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو آئیے اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں کہ کیا رب کی وجہ سے ہی کوئی ایمان نہیں لاتا اور رب کی وجہ سے ہی ایمان لاتے ہیں؟ تو پھر انسانوں کا حساب کتاب کیوں ہو، انہیں سزا یا جزا کیوں دی جائے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، اس کے بعد جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں یہ وضاحت کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح قیامت تک کے لیے قابل ہدایت ہے، قابل عمل ہے۔ اس کے لیے آپ آئیے سورہ آل انعام اور اس کی آیت نمبر 111، 112 اور 113، یعنی 6 کی 111 سے 112 اور 113 تک۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے ہیں اور ہم جمع کر دیتے ہیں ان پر ان کے ساتھ ہر شے، تو بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان میں اکثر نادان ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا، ان کے بعض کی طرف یعنی ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں بہکانے کے لیے خفیہ ڈالتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس انہیں چھوڑ دیں اس کے ساتھ جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، اور تاکہ وہ کرتے رہیں جو وہ برے کام کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ یا آج کل کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول ترجمہ جو چل رہا ہوتا ہے۔ انہی تراجموں نے ملحدین کو مواقع فراہم کیے کہ وہ اللہ پر اور قرآن پر تنقید کرتے رہیں۔ تو یہاں یہ تنقید بالکل ٹھیک اترتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر فرشتے بھی اتار دیں، مردے بھی بات کریں اور سب کچھ ان کا ہر شے ان کے سامنے جمع کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہتا تو ایمان لے آتے۔ تو اگر وہ ایمان نہیں لائے تو سارا قصور اس میں اللہ کا ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہا، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ نادان ہیں، جاہل ہیں۔ تو لوگ تو نادان اور جاہل ہیں، وہ ایمان بھی اس لیے نہیں لا رہے کہ اللہ نہیں چاہ رہا ہے، تو پھر انہیں سزا دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور اسی طرح اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا۔ تو جب اللہ ہی دشمن بنا رہا ہے نبی کے لیے، تو جو نبی کے دشمن ہیں ان کو سزا کیوں دی جائے؟ کیونکہ یہ دشمن تو اللہ نے بنایا، تو قصور تو اللہ کا ہوا، تو نبی کے دشمنوں کو کیوں سزا دی جائے؟ یہ تو اللہ خود دشمنی پیدا کروا رہا ہے۔ اور پھر اللہ یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ تو ساری چاہت، ساری خواہش تو رب کی ہے، پھر دشمنوں کو کیوں سزا دی جائے؟ دشمنوں کو جہنم کی خوشخبری کیوں دی جاتی ہے؟
اور پھر اس کی وجہ یہ بھی بتا رہے تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہ اس کو پسند کریں اور وہ کرتے رہیں جو وہ برے کام کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو سارا کچھ کرے کہ اللہ اگر چاہتا تو وہ نہیں کرتے، اور اللہ چاہتا تو ایمان لاتے۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے اور اسی کو پسند کرتے اور برے کام ہی کرتے رہیں۔ تو وہ برا کام اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا۔ اگر اس ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو یہ تو سارا قصور اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو آئیے آیتوں کی فہم لیتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر یہ کہ ہم نزلنا، ہم سامنے لے آتے، ہم نازل کرتے، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ کائناتی قوت، وکلمہم الموتیٰ اور ان سے خاص مردے کلام کرتے۔ الموتیٰ ہے یعنی خاص مردے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ عام مردے کی بات نہیں ہو رہی جو مر جاتا ہے انسان مردہ بن جاتا ہے، بلکہ خاص مردے کی بات ہو رہی ہے۔ وحشرنا علیہم اور ہم اکٹھے کرتے ہیں ان کی طرف، کل شیء ہر ایک شے، قبلاً سامنے، ما کانو جو وہ تھے، لیؤمنو اسے ماننے کے لیے، الا سوائے، ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ کی چاہت ہو، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کی اکثریت، یجہلون وہ جاہل ہیں، وہ نادان ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم سے بن گئے، لکل ہر ایک کے لیے، نبی جو خبر دینے والا ہے، عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن انسیت اور جنونیت والے سرکش، یوحی بعضهم الی بعض حکم کرتے ہیں ان کے بعض کی طرف، زخرف القولی ملمہ کی ہوئی باتیں، غرورا دھوکے کی۔ ولو شاء اور اگر چاہتا، رب کا تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا، ما فعلوہ نہیں وہ یہ فعل کرتے، نہیں وہ یہ عمل کرتے، فذرہم پس انہیں چھوڑ دو، وما یفترون اور جو وہ گھڑ رہے ہیں، جو وہ افترا کر رہے ہیں، جو وہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ اور مائل ہونے کے لیے ہوں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ سوچنے سمجھنے والے، افئدہ دل کو نہیں کہا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کو افئدہ کہا جاتا ہے۔ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں آخرت کو، وَلِیَرْضَوْهُ اور وہ راضی کرنے کے لیے ہوں اسے، وَلِیَقْتَرِفُوا اور وہ محنت سے کام کرنے کے لیے ہوں، ما ہم جو وہ مقترفون محنت سے کام کرتے ہیں۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں اور پھر سمجھاتا ہوں کہ آیتیں کس طرح پہلے بھی قابل عمل تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور اگر یہ کہ ہم ان کی طرف کائناتی قوت نازل کرتے اور خاص مردنی انہیں کلام کرتی، اور ہم ان پر ہر ایک شے سامنے اکٹھے کر دیتے، وہ ماننے کے لیے نہیں تھے، سوائے یہ کہ اللہ کی چاہت ہو، اور لیکن ان کی اکثریت جاہل نادان ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک خبر دینے والے کے لیے جنونیت اور انسیت والے سرکش ہم سے دشمن بن گئے، ان کے بعض کی طرف دھوکے سے ملمہ کی ہوئی بات حکم کرتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا وہ یہ فعل نہیں کرتے، بس انہیں چھوڑ دو اور جو وہ گھڑتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی طرف مائل ہونے کے لیے ہو جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ اس سے راضی ہونے کے لیے ہوں، اور وہ محنت سے کام کرنے کے لیے ہوں جو وہ محنت سے کام کرتے ہیں۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم
ان کی طرف کائناتی قوتیں سامنے لے آتے ہیں۔ تو کس کی طرف چل رہی ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ بات تو پہلے سے چل رہی ہے۔ اگر آپ تسلسل سے پوری بات سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ 2-4 آیتیں پہلے سے دیکھ لیں، بات کی بھی 2-4 آیتیں دیکھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ کلام پہلے ہی ان لوگوں سے چل رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جو بصیرت نہیں لے رہے ہیں، جو طغیانیوں میں مصروف ہیں۔ تو اگر ان کے سامنے کائناتی قوتیں بھی سامنے لے آتا ہے، ان کی طرف کائناتی قوتیں ان کا رب ان کے سامنے لے آتا، اور ان سے وہ خاص مردنی والے لوگ جو بات بھی کر لیتے ہیں، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے، جیسے مردہ قوم ہم کہتے ہیں، تو قوم نہیں مری ہوئی ہوتی بلکہ ان کے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے یہاں حق و باطل کی پہچان ختم ہو گئی ہے، اس لیے اسے مردہ قوم۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری پاکستانی قوم مردہ قوم ہے، یہاں جتنا چاہے ظلم کر لیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، جتنا چاہیں لوٹ مار کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، شور شرابہ کرتے ہیں اور وہ خود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا مردہ معاشرہ ہے کہ دوسروں کو جگانے کے لیے بھی صرف وہ باتیں تو کرتے ہیں، اور اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ بس آپ دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں اور وہ اپنا کام صاف کر دیں۔ اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ شور شرابہ اس لیے ہوتا ہے کہ ساری توجہ ادھر مائلو اور ادھر ہم جو چاہے وہ کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو یہ مردہ لوگ، مردہ قوم، تو ایسے مردے بھی اگر ان سے بات کر لیں اور ہم ان کی طرف ہر ایک شے ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیں تو بھی وہ لوگ ماننے کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ یہ عقل و شعور سے اتنے بیگانہ، اتنے عاری ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ بھی آ جائے، ساری باتیں آ جائیں، پھر بھی وہ ماننے کے لیے نہیں ہیں، سوائے یہ کہ اللہ کی یہ چاہت ہو۔ لیکن اللہ کی یہ چاہت ہے ہی نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے جو عمل کرو گے ہم اس کے مطابق ہی نتیجہ دیں گے، تو یہ اللہ کی چاہت ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان کی اکثریت جو وہ جاہل ہے، نادان ہے۔ تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہے۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو دراصل وہی لوگ تو نادان اور جاہل ہیں۔ ان کے سامنے بات رکھی جاتی ہے، اللہ کی باتیں سامنے لائی جاتی ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے ان لیڈران کی طرف دیکھتے ہیں جس کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس شخصیت کی طرف نگاہ کر رہے ہوتے ہیں جس شخصیت کے وہ پجاری ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو بدنام کر رہا ہے، یہ سامنے کچھ کہتا ہے کرتا کچھ ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ایسا کچھ بھی یہ لوگ نہیں دیکھتے، کیونکہ شخصیت پرستی ہیں۔ شخصیت پرست لوگ جو کبھی بھی حقیقت کی طرف نظر سے نہیں دیکھتے، بس وہ جس شخص کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اس کی برائیاں بھی اسے اچھائی نظر آتی ہے، اور وہ اسے کتنا ہی لوٹ کر کھا جائیں اس کی آنکھیں نہیں کھولتی، اس کی مدح سرائی میں اس کی برائیوں کو بھی وہ تعریف میں اچھالتا ہے کہ یہ کام کر تو دیا نا۔ جیسے ہمارے یہاں بڑا مشہور فرقہ تھا کہ جی شہباز شریف نے کام بہت کیا، اگر کھایا تو لگایا بھی تو ہے، اس کا کام نظر آیا، کھایا ٹھیک ہے لیکن کام نظر بھی تو آیا نا، باقی تو کام بھی نہیں نظر آیا۔ تو اتنے مردہ ضمیر ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کام کچھ جو دکھایا گیا کھانے پینے کے لیے کیا گیا۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پارسا بننا چاہتے ہیں کہ دیکھو فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، دوسروں کو نشاندہی کرتے ہیں اور خود وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اتنا شور کرتے ہیں کہ آپ اس طرف بھاگیں، چور 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 کا اتنا شور کرتے ہیں کہ سب چور ہے سب چور ہے سب چور ہے، آپ سب کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دوسروں کی طرف نگاہیں گھما کر خود چوری میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کی چوری کو کوئی نہ دیکھے۔ اب کیونکہ اس نے نشاندہی کی ہے سب کے چوروں کی، لہذا وہ پارسا بن گیا۔ اب وہ جتنی مرضی چوری کر لے اس کی طرف سے آنکھیں بند ہے، کیونکہ چوری کی نشاندہی تو اس نے کی ہے نا، چوروں کو اجاگر تو اس نے کیا، لہذا وہ صحیح ہے۔
تو یہ سب مردہ ضمیری کی بات ہے. یہ تو ایسے مردے اگر اسے کلام بھی کر لیں، ان کے سامنے ساری چیزیں اکٹھے لے آئی بھی جائیں تو بھی وہ ماننے کے لیے نہیں ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو سارا کچھ ہو جاتا. بھائی اللہ کیوں چاہے گا؟ اس لیے اللہ نے یہاں وضاحت کر دی کہ سوائے یہ کہ اللہ کی چاہت ہو، تو اللہ کی یہ چاہت ہی نہیں. اللہ کی جو چاہت ہے اللہ بتا رہا قرآن میں. تو یہ جو لوگوں کی اکثریت ہے یہ کیوں جہالت والی بات کر رہی ہے؟ اللہ ایسا نہیں چاہتا ہے. اللہ نے اپنی چاہت بتا دی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے اسے عقل و شعور دے کر، اسے ہدایت نامہ دے کر آزاد چھوڑ دیا ہے. اب وہ مانے یا نہ مانے اس کی مرضی پر ہے. مان لے گا تو اسے وہ خوش کن نتائج ملیں گے، نہیں مانے گا تو اس کے جو بد نتائج وہ سامنے آئیں گے. تو جنت اور جہنم بھی جو ایک آخری تصور یوم آخرت میں، تو اچھے کام کرنے والوں کو جنت ملے گی اور برے کام کرنے والوں کو جہنم ملے گی. وہ بھی اعمال کے مطابق ہوگا، اللہ کی چاہت نہیں ہوگی. یہ انسانوں کی طرح اللہ نہیں کہ کہیں رشوت لے کر، کہیں سفارش کے طور پر کہ اچھا میرا قریبی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ جو انسانی سوچ ہے نا کہ میرا رشتہ دار ہے چھوڑ دو، میرا دوست اسے چھوڑ دو، میرا قریبی جاننے والا اسے چھوڑ دو، یا پھر اس سے رقم بٹور لی گئی ہے، سفارش کوئی بڑی سفارش آ گئی ہے، کوئی بڑی رقم ہاتھ لگ گئی ہے، تو اللہ نہ رشوت خور ہے، نہ سفارشی ہے، نہ اس کے یہاں کوئی رشتہ داری نبھائی جاتی ہے. تو ایسا ہرگز اللہ نہیں چاہتا ہے. یہ لوگوں کی جہالت ہے جو اس طرح کا تصور رکھتے ہیں. تو دراصل اسی طرح جو ہے نا ہر خبر دینے والے کے لیے جو انسیت اور جنونیت والے انسان ہیں، ان کے جو شرکش ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں. یہ اللہ نہیں بنا رہا ہے، بلکہ یہ لوگ اسی طرح، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ چاہتا تو صحیح مان لے آتے، کوئی بات نہیں اللہ نہیں چاہ رہا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں. تو اسی طرح جو ہے ہر ایک خبر دینے والے کے لیے یہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں. کون لوگ؟ جو انسیت اور جنونیت والی کیفیت میں سرکش لوگ ہیں. اور یہ سرکش کرتے کیا ہیں کہ ان کے بعض کی طرف دھوکے سے ملمہ کی ہوئی باتیں دیتے ہیں. یعنی وہ بات ایسے دھوکے سے کرتے ہیں کہ بس میں آ گیا تو میں تو 90 دن کے اندر پورے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دوں گا. یہ چوری جو روزانہ لاکھوں روپے کی ہوتی ہے، میں روزانہ کی یہ رشوت خوری اور یہ چور بازاری کی بچت کر لوں گا تو مہینے میں ویسے ہی اربوں روپے بچ جائیں گے. کرپشن ہم ختم کر دیں گے، کمیشن کو ہم ختم کر دیں گے، چور بازاری کو ہم ختم کر دیں گے، ہمیں اقتدار تو مل جائے. اور ہم زیادہ عرصہ بھی نہیں لگائیں گے، صرف 90 دن کے اندر ہی سارا کر دیں گے. یہ وعدہ ہے. اور ایسے وعدے ہمارے یہاں شروع سے ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں ضیاء الحق نے بھی جب اقتدار پر قبضہ کیا تو اس نے نہیں کہا تھا 90 دن میں الیکشن کروا کے حکومت ہم منتخب نمائندے کے حوالے کر دیں گے اور 90 دن میں میں اصلاح کروں گا، یہ چور بازاری نہ ہو سکے، ووٹوں کی چوری نہ کی جا سکے، ڈاکہ نہ ڈالا جا سکے، حقیقی لوگ اوپر آ سکے. اس کا بھی یہی دعویٰ تھا اور لوگوں نے مانا بھی کہ وہ چور بازاری ختم کرے گا، صحیح فیئر الیکشن کرا کے لے آ جائے گا. لیکن وہ 90 دن 11 سال تک بھی پورا نہیں ہو سکا. ایسے ہی نواز شریف نے وعدہ کیا جب شروع میں نون لیگ آئی، ہم آ کر ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، یہ ترقی کر دیں گے، وہ کچھ کر دیں گے اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے. وعدے وہی لوگوں نے اعتبار کیا، اسے ووٹ دیا اور وہ آ کر کچھ کام دکھایا بھی اور اپنی لوٹ مار شروع کر دیا. تو یہ حال سب کا رہا ہے. بیچ میں مشرف صاحب ماشاء اللہ لے آئے تو ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے اور سسٹم کو ٹھیک کریں گے، اس کے بعد الیکشن کروائیں گے، سب کچھ ہوگا. 10 سال تک اقتدار میں رہ کر کچھ نہیں کر سکے، واپس پھر وہی چور آ گئے. یہی دعویٰ عمران خان نے کیا کہ مجھے حکومت مل جائے تو میں تو، میرے لیے شروع میں اس نے یہی کہا کہ میرے لیے تو 2 مہینہ بھی کافی ہے، پھر 3 مہینہ بھی کافی ہے، اور 6 مہینہ اور سال بھر رہ گا تو ہم تو ایک انقلاب لے آئیں گے، یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. روزانہ کے کرپشن جو لاکھوں روپے میں ہوتی ہے اس کی بچت کر دیں گے، قرض نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے. دعوے بہت سارے تھے. احساس پروگرام کے تحت لوگوں کا گھر بیٹھے رہو ہم تمہیں 12,000 روپے منتھلی دے دیں گے، یا صحت کارڈ کے نام پر بیٹھے رہو علاج مفت ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. تو آپ کام کر کے اس قابل کر دیتے کہ لوگ اپنا علاج کرانے کے خود قابل ہو جائیں. آپ روزگار تو مہیا کریں، پہلے امن و امان کی صورتحال تو بہتر کریں. وہ کام نہیں ہوا
تو یہ ہمارے یہاں پاکستان میں شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے. تو جو لوگ شروع سے پاکستان کو دیکھتے رہے ان کو پتہ ہے کہ 65 میں ایوب خان نے کیا کچھ کیا، 62 کے آئین میں ایوب خان نے کیا وعدے نہیں کیے، جب اس نے اقتدار سنبھالا تھا 58 میں مارشل لگایا تھا جب اس نے کیا کہا تھا، جب اقتدار چھوڑا جب اس نے کیا کیا. تو پاکستان میں جتنے بھی حکمراں آئے ہیں سب ایسے ہی جھوٹے وعدے پر آئے ہیں، اور جتنے بھی یہ دعویٰ کرنے والے آئے کہ ہم غلامی سے نجات دلا دیں گے انہوں نے مزید غلام بنانے کے لیے کام کیا. بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ کافی طویل وقت چلا جائے گا. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہاں اچھے لیڈر کو منتخب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. جو اچھے ہیں انہیں تو وہ الیکشن میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جو چور بازی والا نظام ہے اس میں الیکشن میں کھڑا ہونا ہی ہے کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے. یہاں جتنے اقتدار میں آئے سب امریکی ایجنٹ آئے ہیں، یعنی سب غلامی کا توق پہنانے آئے ہیں. قوم کو نجات دلانے والا کوئی رہنما نہیں آیا. زبانی دعوے ضرور کیے، کیونکہ دعوے نہیں کرتے تو اقتدار میں کیسے آتے؟ اقتدار میں آنے کے لیے جھوٹے دعوے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ملمہ کی ہوئی دھوکے والی بات، جو دھوکے سے ملمہ کاری والی بات ایسی کرتے ہیں کہ لوگ اسے سچ گمان کرتے ہیں، اس کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا ہے کیا ہے دراصل یہی لوگ تو سرکش ہیں. اب یہاں پھر یہی کہہ رہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا وہ فیل نہیں کرتے، تو بھائی رب کیوں چاہے گا یہ فیل؟ رب نے کب کہا کہ جھوٹ بولو؟ رب نے کب کہا کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہو؟ یہ رب تو نہیں کہہ رہا. تو تمہارا بتدریج پروان چڑھانے والا وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ یہ کام ہو، تو وہ ایسا کیوں چاہے گا؟ اس نے اپنی چاہت بتا دی ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ رب ایسا نہیں چاہتا ہے. تو رب کیا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دو جو وہ الزام تراشی کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں. تو وہ جو رب کا نام لے کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ رب ہے، میں تو اللہ کا نام لے کر چل رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو ہر آدمی اسی طرح سے جھوٹے دعوے کر کے آیا، لیکن آج کے دور میں عمران خان سے بہتر کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگا کر آیا. دیکھیے اللہ کا نعرہ لیا. بھائی زبان سے کہنے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو عملی طور پر بھی تو ہونا چاہیے. تو بہرحال بات وہی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو اللہ کی ہدایت کو سمجھنے والا ہے، وہ کسی کی باتوں میں آ کر اس کا دیوانہ نہیں ہوگا، عمل کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلے گا. جس کا عمل ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا جانا؟ تو رب تو ایسا چاہتا ہی نہیں ہے. رب نے یہ ضرور کہا کہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. یہ یقینی سی بات ہے کہ سمندر کی جھاگ کی طرح اوپر آتے ہیں اپنی جھوٹی ملمہ کاری کی باتوں سے، دھوکے والی باتوں سے، لیکن یہ ویسے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ بھی جائیں گے کیونکہ کام تو انہیں کرنا نہیں ہے. اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ایسا ہوتا کس لیے ہے کہ ایسے سوچنے سمجھنے والے لوگ اس طرف مائل ہو جائیں جو آخرت کو نہیں مانتے، کہ آخرت پر ان کا بھی ایمان ختم ہو جائے. کوئی حساب کتاب دینا ہے اس پر بھروسہ ہی ختم ہو جائے کہ ہمیں مر کر بھی جواب دہ ہونا ہے. کیونکہ اگر آخرت کا خوف ہوگا تو وہ غلط کام نہیں کرے گا کہ مجھے ایک دن رب کو حساب دینا ہے. لیکن جس کے دل میں یہ خوف ہی نہ ہو کہ ہمیں کسی کو حساب کتاب دینا ہے، جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، وہ جو کچھ ہے کھاؤ پیو یہیں مر جانا ہے، اگلا جنم اسی طرح کچھ ہو جائے گا. ہندوانہ عقیدہ جنم جنم کا لے کر بیٹھے ہوئے ہوں کہ ابھی تو زندگی ہے اس میں عیاشی کر لو، کھا پی لو، جھوٹ بولو یا فریب کرو یا دھوکہ دہی دو، جائز کرو ناجائز کرو، کسی بھی طرح ہو، بس اپنا الو سیدھا ہونا چاہیے. آخرت تو کوئی ہونی نہیں ہے، جب ہوگی جب دیکھا جائے گا. کوئی آخرت نہیں ہے. تو ایسا یہ لوگ کس لیے کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سوچنے سمجھنے والے بھی ہیں وہ بھی آخرت کو ماننا چھوڑ دیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں. دیکھو لوگ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تو ظالم کو پکڑتے نہیں. بھی اللہ نے کب کہا کہ میں ظالم کو پکڑوں گا؟ اللہ تو نتیجہ دے گا اسی کے مطابق، جو ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کا نتیجہ ملے گا آخرت میں. مکافات عمل کے تحت کچھ نتائج مل جاتے ہیں تو وہ اللہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ سسٹم کے تحت مل رہا ہوتا ہے. آپ کا سسٹم اچھا ہوگا تو جو برا کرتا ہے اسے فوراً سزا مل جائے گی. مثال کے طور پر یورپ میں جہاں امن موجود ہے یا امریکہ کا نظام اگر زیادہ بہتر ہے، وہاں چوری لٹیرے کو فوراً پکڑا جاتا ہے. جہاں جھوٹ بولنے والا سمجھ میں آ جائے اسے اقتدار سے ہٹا دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو جھوٹ بول کر جتنا یو ٹرن لو اتنا بڑا لیڈر. تو ایسی باتیں نہیں ہوتی. یہ سب کچھ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہی اس کی طرف سوچنے سمجھنے والے ویسے مائل ہوتے ہیں، اور وہ اس کی رضامندی بھی چاہتے ہیں، اسی بات کو وہ پسند بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، اور بڑی محنت سے کام کرتے ہیں جو وہ
محنت سے کام کر رہا ہے، اور یہ محنت سے کام جو ان کا اپنے اقتدار کے لیے، اپنے جاہ و جلال کے لیے، اپنی حاکمیت کے لیے، اپنے آپ کو عروج پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو باشعور کہلانے کے لیے، حقیقت میں ایسے نہیں ہوتے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں، تو یہاں جو سارا الزام اللہ کو دیا جا رہا ہے، یہ ہرگز اللہ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسا ہو بھی جائے، جب بھی وہ لوگ جو نہیں مانیں گے وہ نہیں ماننے والے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے، ان کے لیے ایک بات بھی سمجھنا کافی نہیں۔ جو لوگ خود اپنے طور پر، اپنے دماغی طور پر، اپنے شعوری سطح پر اللہ کو ماننا چاہتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی مان لیتے ہیں، اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے کتنی ہی بڑی حقیقت کیوں نہ آ جائے، لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور خاص طور پر ایسے منافق افراد جو بولتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں، تو وہ تو قطعی طور پر نہیں لائیں گے۔ تو ایسے ہی جو خبر دینے والا ہوتا ہے، جو بھی نبی بن جاتا ہے، جو خاص خبر دینے والا ہوتا ہے، تو خبر دینے والے کے لیے انسیت اور جنونیت کے سرکش لوگ دشمن بن جاتے ہیں، اور وہ باہم ایک دوسرے کی طرف دھوکے سے ملمہ کاری والی بات کرتے ہیں، ایسی دھوکہ دہی والی بات کرتے ہیں کہ بیچارے بھولے بھالے عوام اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ واہ یہ تو نجات دہندہ مل گیا، یہ تو ہمیں ترقی دلا ہی دے گا، یہ تو ہمارا بیڑا پار کروا ہی دے گا۔ لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، اور سارا الزام آتے تھے کہ رب کی چاہتی نہیں تھی، اگر رب چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ رب پر جو الزام تراشی کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو، ان کو تو نتیجہ ملے گا ہی۔ لیکن ایسے لوگ جو سوچتے سمجھتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں، وہ اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ایسی ہی رضامندی چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بڑی محنت سے کام کرتے ہیں۔ ان کا جو اپنا محنت ہے وہ صرف اور صرف اپنے اقتدار، اپنی حاکمیت اور اپنے ترقی کے لیے، عام لوگوں سے، انسانیت کا ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو تمام سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔